بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں تختی نمبر 6۔ تو اس کے اندر تختی نمبر 6 کے اندر کیا ہے؟ مشق حرکات کی مشق ہے، حروف مدہ کی مشق ہے اور حروف لین کی مشق ہے۔ ان تین چیزوں کو جو ہم پیچھے پڑھ کر کے آئے ہیں ان تینوں چیزوں کی مشق ہے اور اس کا یہ ریوائز بھی ہے ایک طرح سے۔ تو اس میں بھی ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، جیم یا زیر جی تک ہم پڑھ چکے تھے، پچھلی ویڈیو کے اندر ہمارا آ گیا تھا۔ تو اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سبق شروع کریں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے اور آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے اور دنیا اور آخرت کی دونوں جہان کی کامیابی مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایکسپلین بھی کروں گا اور پڑھ کر کے بھی سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق۔ تو میں نے ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں کھینچا ہے کیونکہ یہاں پر قاعدہ تینوں کے اندر حرکت کا پایا جا رہا ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو اس میں زبر ہے تینوں پر، اس لیے تینوں کو کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں، حمزہ زیر ای، زال الف زبر ذا، اذا، واو زبر و، اذا و، قاف زبر قا، اذا وقا، با زبر با، اذا وقبا۔ جی ایک چیز اور یاد رکھیں، آپ جب ہجے سے پڑھیں تو ایک لفظ کو پڑھنے کے بعد دوسرا لفظ پڑھنے سے پہلے والے کو ملا لیں تاکہ آپ کو پچھلا والا سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں نے یہاں پڑھا حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، تو ان دونوں کو پہلے ملا لیں ایزا، تو آپ کو اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایزا ہے، نہیں تو آپ اس کی ہجے کرتے چلے جائیں گے اور پچھلا بھولتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا۔ تو ہمیں پتہ چلا یہاں پر کہ یہ ایزا ہے، تو اب ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے ایزا ہے۔ اب آگے پڑھیں، واو زبر وا، اب یہ کیا تھا؟ ایزا تھا، یہ کیا ہے؟ وا، ایزا وا۔ تو اس طریقے سے ایک ایک لفظ کو ملاتے ہوئے جائیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں بھی آتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر صرف زال کھینچے گا کیونکہ یہاں پر حروف مدہ کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں ایک الف کی برابر۔ باقی سب پر حرکت کا قاعدہ ہے، کسی کو بھی نہیں کھینچنا ہے۔ واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای، دیکھو میں دو لفظ کو ملا رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ و ای ہے، و ای، دونوں میں سے کسی کو نہیں کھینچنا ہے۔ زال الف زبر ذا، و ایذا، صرف زال کھینچے گا، یہاں حروف مدہ کا قاعدہ ہے۔ قاف پیش قو، و ایذا قو، را زیر ری، و ایذا قوری، حمزہ زبر ا، و ایذا قوری ا۔ جی یہاں پر صرف حمزہ پڑھا جائے گا، جس یا واو اور الف کے اوپر حمزہ ہوتا ہے تو ان تینوں کو نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ واو زبر و، کاف زبر کا، وکا، دیکھو ملانے سے سمجھ میں آیا نا کہ یہ وکا ہے۔ اب اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے، بھولیں گے نہیں۔ وکا، واو الف زبر وا، یہ کیا تھا؟ وکا، یہ کیا ہے؟ وا، وکا وا، عین زیر ای، وکواعی، با زبر با، وکواعبا۔ جی یہاں پر صرف واو کھینچے گا اس لیے کہ یہاں پر حروف مدہ کا قاعدہ ہے، الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہے۔ باقی سب پر حرکت کا قاعدہ ہے، کسی کو نہیں کھینچنا ہے۔ فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دیکھو ملانے سے سمجھ میں آیا، ہم نے فا کو بھی کھینچا تھا، جیم کو بھی کھینچا تھا، جب ملا کر کے پڑھیں گے تو تب بھی دونوں کو کھینچیں گے، فی جی۔ تو اب ہمیں ملانے سے سمجھ میں آ گیا کیسے پڑھنا ہے۔ دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا۔ یہاں پر فا بھی کھینچے گا، جیم بھی کھینچے گا اور ہا بھی کھینچے گا، صرف دال نہیں کھینچے گا کیونکہ فا میں یا مدہ کا قاعدہ ہے اور جیم میں بھی یا مدہ کا قاعدہ ہے
اور ہاں میں الف مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے ان تینوں کو کھینچیں گے۔ یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقولو، یہاں پر صرف قاف کھینچے گا اس لیے کہ واو مدہ کا قاعدہ یہاں پر پایا جا رہا ہے، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش۔ چلیے آج کا سبق صرف اتنے رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ گزارش ہے کہ آپ پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ کی ایسی نہیں رہے گی جو چھوڑ جائے یاد ہونے سے، اور جب یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی قرآن اچھا پڑھنے سے انشاءاللہ۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔